إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد استهزئ برسل من قبلك وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وقال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم معزز حاضرین اور خواتین، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 دن پہلے شہر بنگلور میں سیاست سے تعلق رکھنے والے یہ غیر مسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نازیبہ کلمات فیس بک میں لکھے تھے، جس کو دیکھ کر جو ہے مسلمان جوش میں آ گئے۔ تشدد اتنا بڑا کہ 3 مسلمان نوجوانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ تو آج کے اس خطبے میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اگر آپ کو ذلیل کیا گیا، آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، تو ہم مسلمانان ہند کی ذمہ داری کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر ہم آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں کہیں گے۔ معزز حاضرین، یہ بات آپ جانتے ہیں، جب سے دنیا قائم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائیں، جہنم کے راستے سے روکیں۔ دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے، رسولوں کی شان میں گستاخی کرنے کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی۔ یہ جملہ دیکھیے، دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے، رسولوں کی شان میں گستاخی کرنے کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ آپ جو ہے قرآن کے صفحات کو کھولیے اور جو ہے تاریخ کی ورق گردانی کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ نبیوں کے مذاق اڑایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت میں اس کا جو تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر اسلام، آپ کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے یہ کوئی نیا مذاق نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی نبیوں سے مذاق کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں کہا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِّن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، جو بھی نبی آیا یا تو اس کو دیوانہ کہا گیا یا نہ تو جادوگر کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے پیغمبر اسلام، آپ منافقین سے کہہ دیجئے اللہ کا مذاق اڑانا، اس کی نازل کردہ آیتوں کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ مکمل طور پر اللہ نے یہ بتایا۔ معزز حاضرین، ہم تاریخ کی چند مثالیں دے کر آپ کی یہ بات آگے بڑھائیں گے۔ دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ قوم نے جو ہے کیسے خطاب کیا، کیسے خطرناک انداز میں گفتگو کی۔ حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے باپ کی جو ہے مکمل طور پر درجے میں آتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا انا بمنزلۃ الوالد لکم۔ تو قوم نوح سے کیسے بات کرتی ہے، اس بات میں اور خطاب میں کیسے گستاخی ہے۔ کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو جھگڑا لو ہے، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا ہے۔ کبھی کہتے انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہتے نوح تو بھی دنیا کا گرا پڑا انسان ہے اور تیرے اوپر ایمان لانے والے بھی گرے پڑے انسان ہیں۔ حضرت ہود کے ساتھ بھی مذاق ہوا، صالح کے ساتھ بھی مذاق ہوا۔ شعیب کی قوم نے تو نعوذ باللہ شرارت میں آ کر، خباثت میں آ کر کیا جملے کہے، قرآن نے اس کو نقل کیا وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ کہا کہ اے شعیب، اگر تیرے اوپر ایمان لانے والے نہ ہوتے تو ہم تجھ کو
پتھر مار مار کے ختم کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور تو ہمارے اوپر کوئی بھاری نہیں ہے. اسی طریقے سے موسیٰ کے ساتھ بھی گستاخی کی گئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کی بات آئی تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون. اے موسیٰ، اگر تجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے تو بھی اور تیرا رب جا کے لڑ لے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی آرے سے چیرا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے یہودیوں نے مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اور انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جس شان میں گستاخی کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ تعالی رحم کرے موسیٰ پر، بہت ستایا گیا، لیکن مجھے جتنا اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا کہیں کسی اور کو نہیں ستایا گیا. مکے کی 40 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی گستاخیاں کی گئی. سورہ انفال میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، آپ کے ساتھ یہ مکے کے کافر کبھی آپ کو بیڑیاں باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں، کبھی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کبھی آپ کو مکے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ لوگ مکاری کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. معزز حاضرین، اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی نے گستاخی کی تو وہ قوم یہود ہے، نعوذ باللہ. قوم یہود نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کے بارے میں ایسے نازیبا جملے کہے. قرآن نے اس کو نقل کیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے سن لیا ہے، کہا یہودیوں نے اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، تمہارا رب فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. کبھی کہنے لگے کہ ید اللہ مغلول، اللہ کے ہاتھ دونوں باندھے ہوئے ہیں. اللہ نے اس میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا قول الذین، لقد سمع اللہ قول کہہ کر اللہ نے یہ بتایا کہ دنیا کی کوئی بھی آدمی اگر نبیوں کے بارے میں اگر کوئی بھی بات کہتا ہے تو ہم سننے والے ہیں. سنکتب ما قالوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں کسی کی شان میں گستاخی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نمٹ لے گا. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال عدل دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر کیا کرتا ہے، جب بھی نبیوں کے شان میں گستاخی ہوتی ہے تو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور اسی طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. اللہ نے کہا قاتلہم اللہ انا یؤفکون. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں کیا کیا گستاخیاں نہیں کی گئی. سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صبر کیا، اور اس موقع پر جن جن لوگوں نے آپ کے لیے جینا دوبر کر دیا ان کا انجام مدینے کے ابتدائی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا. یہ تو مکی دور کی 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کی گئی. کبھی اونٹ کی اوجھڑی لا ڈالی گئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت سجدہ میں پتھر ڈال کر مارنے کی کوشش کی گئی. مدینہ آئے یہودیوں نے اور منافقین کی گستاخیاں برداشت کرنا پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہودیوں نے بھی گستاخی کی، منافقین نے بھی گستاخیاں کی. منافقین تو جنگوں میں ہاتھ دیتے اور ہیلے بہانے بناتے. اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کے بجائے باہر آ کر بولتے ماذا قال آنفا، ابھی اللہ کے نبی کیا بول رہے تھے. اور انہوں نے یہاں اللہ کے نبی تک نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی الزام لگانے کی کوشش کی. اللہ نے کہا والذی تولی کبرہ لہ عذاب علیم. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو آپ نے بڑی حکمت سے کام لیا. یہودیوں نے عہد توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی ران میں زہر ملا کر کھلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بڑی حفاظت فرمائی. مدینہ کا دور ہے، ایک دن بنو نذیر نے چکی کا پاٹ اوپر رکھ کر نیچے نبی کو اوپر سے گرا کر مارنے کی کوشش کی، چکی کا پاٹ آپ کر گر جائے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. معزز حاضرین، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور اپنے حبیب کا بھرپور دفاع کیا. اللہ نے کبھی کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، کبھی کہا الیس اللہ بکاف عبدہ. اور جب کبھی نبیوں کو
گستاخیوں کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ نے اپنی معیت خاصہ سے ان کے مکمل طور پر تائید فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو اللہ نے کہا اننی معکما اسمع و ارى۔ معزز حاضرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی توہین، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی صرف غیر مسلموں سے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوتی۔ کیسے کیسے ہم بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے اللہ کے نبی کا نام آیت و درود نہ پڑھنا یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ آپ کی صحیح حدیثوں کو عقل کے بل بوتے پر سمجھ کر رد کرنا یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی کی گستاخی ہے۔ احادیث صحیحہ پر اعتراض کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہے۔ اور کسی بھی امام کی بات کو لے کر نبی کی بات پر ترجیح دینا، محبت کے کھوکھلے دعوے کرنا، نبی کی شان میں غلو کرنا، نبی کو اونچا اٹھانا، حدیث پر عمل نہ کرنا، اور جو ہے جھوٹی حدیثیں گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش کرنا، اور حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، حدیث میں تحریف اور غلط مطلب نکالنا، اور سب سے بڑھ کر بدعتوں کو ترویج دینا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول سنیے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ کہتے ہیں جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اس کو صحیح سمجھتے ہوئے گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کو لوگوں تک پہنچانے میں ناکام ہیں۔ علامہ البانی اس قول کی تشریح میں کہتے ہیں امام مالک کی سمجھ اور قربان جاؤ، انہوں نے عربی واضح زبان میں لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو لہذا بدعت ایجاد کرنا گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے شان میں گستاخی کرنے کی طرح ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی یاد رکھیے نبی کی شان میں گستاخی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ جب کبھی نبیوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی مکمل طور پر مدد کی۔ اب دیکھیے دنیا میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ ابو لہب کا برا انجام کتنا ہوا، اس نے تبًا لک کہا، انگلی دکھائی، اور تبًا لک کہہ کر کہا کہ اے محمد تو تباہ و برباد ہو جا۔ جس لفظ کے ذریعے اس نے نبی کی طرف انگلی دکھائی اللہ نے اسی لفظ کے ذریعے اس پر بددعا فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، بہت بڑی بری بیماری میں مرا، زمین نے بھی قبول نہیں کی۔ اس کے بیٹے کا انجام تو اتنا ہوا اللہ کی نبی نے بددعا فرمائی، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو تو اس پر مسلط کر دے۔ لہذا شام کے راستے سفر پر گیا تو کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ ابو جہل کا انجام تو ہم جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف دی۔ ایک مرتبہ مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ کا سر کچلنے کے لیے قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پورا کرنے کے بعد کہا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک عضو کو اچک کر رکھ دیتے۔ اور آپ جانتے ہیں ابو جہل اتنا بڑا سردار، لیکن جنگ بدر میں معاذ اور معاوض جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کو مار کر ختم کر دیا۔ اللہ نے سچ کہا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الحمد للہ رب العالمین۔ اور جن جن لوگوں کے نام اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ میں لکھے تھے سب بدر میں مار دیے گئے۔ مدنی دور میں آپ دیکھو جس نے بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی بڑا برا انجام کا جو ہے شکار ہوا، ابو رافع دیکھو، کعب بن اشرف کو دیکھو، عبداللہ بن اختل کو دیکھو، مقیس بن سبابہ کو دیکھو، ان تمام کو دیکھو، ان لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بڑے برے انجام سے مکمل طور پر دوچار ہوئے۔ معزز حاضرین، ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وقتاً فن گستاخی کی جاتی ہے۔ کبھی سلمان رشدی نظر آتا ہے تو کبھی تسلیمہ نسرین نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرسوں بنگلور میں غیر مسلم نے نبی کی شان میں گستاخی کی، مگر ایسے مسلمان بھی ہیں جو نبی پر ایمان لا کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ اکرام کو نمونہ بناؤ۔ صحابہ اکرام علم کے پہاڑ تھے، بڑے سنجیدہ رہتے تھے، نبی سے سچی محبت کرتے تھے،
نبی کا بہترین دفاع اور ڈیفنس کرتے تھے. اور یہ جملہ دیکھیے، آج کے پورے خطبے کا خلاصہ اس میں ہے. جس صحابی کے پاس جو صلاحیت تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکمل طور پر دفاع کیا. آپ جانتے ہیں احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ایک تیر چبھی جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس وقت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دشمنوں سے کہنے لگے، اے دشمنوں، جتنا مارنا ہو مارو، میں نبی کو بچاؤں گا. نبی پر جانے والی پوری تیروں کو اپنے جسم پر لے لیا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دفاع کیا، ڈیفنس کیا اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تو آپ جانتے ہیں یہ بڑے سنجیدہ معیاری شاعر تھے. ان کی شاعری میں کوئی شرک نہیں تھا. اللہ نے ان کو شاعری کی صلاحیت دی تو انہوں نے شعر کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. ایسا دفاع شاید دنیا میں ایسا دفاع کوئی نہیں کر سکتا تھا. ایک شعر میں کہتے ہیں، حسان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی عزت پر آنچ بھی آتی ہے تو میں اپنے ماں باپ کو بھی آپ کی عزت بچانے کے لٹانے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی حسان سے کہتے، اے حسان، تم میری طرف سے دفاع کرو، فرشتے جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں. معزز حاضرین، کتنے موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو دل بڑا روتا ہے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کتنے غیرت مند تھے، کتنی فراست تھی، کتنی بصیرت تھی، مگر کئی مرتبہ آپے سے باہر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، یا رسول اللہ، اگر آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے میں اس گردن اڑا دوں. اللہ کے نبی سنبھالتے عمر رضی اللہ عنہ کو. کبھی کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو فرماتے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سنبھالا. معزز حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو صحابہ کرام نے کبھی جا کر غیر مسلموں کے گھروں کو نہیں توڑا، نہ آگ لگایا، نہ کچھ کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بڑا صبر کیا. معزز حاضرین، آج گستاخیاں ہو رہی ہیں ہمارے اس ملک میں نبی کے خلاف، تو ایسے ملک میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک 4-5 باتیں بتا کے اپنی بات کو سمیٹ دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں نبی کی اہانت ہوتی ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہیے. اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کا ملک ہے تو وہاں سزائیں نافذ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، بعد میں صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے زمانے میں جادوگروں کو بھی قتل کیا جاتا تھا. لیکن ملک ہندوستان میں چونکہ ہم مائنارٹیز میں، اقلیت میں، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور سے سنیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مکی دور کو نمونہ بناؤ، توحید پر جمے رہو، شرک کو ذرہ برابر بھی اپنے دل میں جگہ نہ دو، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو، بدامنی پیدا نہ کرو، ملک کی سالمیت اور ماحول کو خراب ہونے نہ دیں. اور یاد رکھیں اس وقت مسجد کے، مدرسوں کے جو بھی ذمہ دار علماء، صلحاء، ارباب حل و عقد جو فیصلے کرتے ہیں، جو ہدایت دیتے ہیں، اس پہ مکمل طور پر عمل کریں. اور یاد رکھیں اگر کوئی بھی غیر مسلم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم جوش میں آ کے جانی مالی نقصان کرنا صحیح نہیں ہے. جوش میں آ جانا، آپے سے باہر ہونا صحیح نہیں ہے. اور ایسے وقت میں تو نوجوانوں کو جو ہے اس وقت میں کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے. خون گرم ہوتا ہے لیکن ان کو حکمت سے سمجھائیں، اور ہم جو ہے زمانہ شناسی اپنے اندر پیدا کریں، اور ہمارے اندر جو ہے ہر کام میں حکمت ہونا چاہیے. معزز حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے کئی جوابات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ اسلام کی حقانیت سے جلتے ہیں، دوسری جہالت ہے، دشمنی ہے، چھیڑ چھاڑ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، آج میں جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی وہ مکمل طور پر کیا ہوتا ہے؟ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف، آپ کے صحیح مقام و مرتبے سے دنیا والوں کو جو ہے آگاہ کرنا چاہیے. اور یہ جملہ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور ایسے وقت میں نبی کی سیرت دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ کر کے ہر آدمی کے سامنے پیش کریں. اس ملک میں رہنے والا ہندو بھی نبی کی سیرت سے واقف ہو، اس ملک میں رہنے والا غیر مسلم بھی، کرسچن بھی نبی کی سیرت سے مکمل اور واقف ہو. اور ایسے موقع پر ہم ان آیات کو پڑھ کر تسلی حاصل کریں جن آیات کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی. اللہ نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، جو اللہ کے رسول تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
اور ان کے لیے تو دنیا اور آخرت میں لعنت بھی ہے۔ اور اللہ نے کتنے بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ کے نبی سے کہا، انا کفیناک المستہزئین، اے اللہ کے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا دنیا والوں، عقل مندوں، کان کھول کر سن لو، جتنا تم رسول اللہ کو گراؤ گے اللہ تبارک و تعالی ان کے چرچے کو اتنا ہی بلند کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کبھی فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ ایسے وقت میں ہم اپنی اصلاح کریں، ہماری طرف سے جتنی گستاخیاں ہوتی ہیں گستاخیوں کو ہمیں جاننے دینا چاہیے، حدیث و سنت پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اور ایسے وقت میں ہم علماء سے کہنا چاہتے ہیں کہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یہ ابن تیمیہ کتاب، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور جو ہے ہم اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ تعالیٰ تو انتقام لیتا ہی ہے، اور ہم واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، اور جو جدید دنیا ہے ٹیکنالوجی کی، ان تمام جو ہے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے سیرت کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچائیں۔ یہ جو تشدد کی تصویریں ہیں، تمام تصویروں کو شیئر کرنے سے مکمل طور پر جو ہے دور رہنا چاہیے، اور جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کو ہم دل سے برا جانیں۔ بہرحال خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی تاریخ دنیا میں رسولوں کی شان میں گستاخی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہترین دفاع کیا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ نے ڈیفنس کیا ہر نبی کی طرف سے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص طور پر دفاع کیا۔ اور یاد رکھیں جو بھی آدمی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اگر وہ آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے کہ آسمان پر جو بھی تھوکے گا وہ اپنے اوپر ہی پڑے گا۔ تو ہم جوش میں نہ آئیں، اپنے اندر ہوش رکھیں، اور حکیمانہ انداز سے مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ سیرت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني لما فيه بيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له ولا توفيق امتحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمال فوقنا. اللهم إنا نعوذ بك من نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباد المؤمنين. اللهم ارفع ذكر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.